ایسا کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ ایسا کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ وہ تو صرف خدا کی ذات ہے۔ ایسا کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ وہ تو صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان سے ہوتی رہتی غلطی، انسان سے ہوتی رہتی غلطی، سلام دن رات ہے۔ سبھی انسان کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان ماترا بھولنے پاترا۔ اصل میں مجھے کچھ گفتگو آج کرنی ہے منور رانا کے تعلق سے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے یا تو ان کو سنا ہوگا یا ان کا نام سنا ہوگا۔ گزشتہ کل ان کا انڈیا میں لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی آگے کی ساری منازل اور آگے کے سارے مراحل آسان فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، انسان ہے تو دونوں کا مجموعہ ہے، خوبیوں کا بھی اور کمیوں کا بھی، خامیاں بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دودھ سے دھلے ہوئے تھے، یا یہ کہ ان میں کچھ نقص کمزوری خامی نہیں تھی، وہ تو مجھ میں اور آپ میں بھی ہے۔ میں ان کا ذکر آج اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ میں دو تین کام انہوں نے ایسے کیے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہوگی، اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی وہ تھی جرأت، بہادری اور بے باکی۔ 2014 کے بعد سے لوگ اب بولنے سے بھی ڈرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، وہاں لوگ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس مرد قلندر نے، حکومت نے ان کو جو ایوارڈ دیا تھا اس کی واپسی کا اعلان کیا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ ہاں، تو دیکھیں بڑی بڑی تنظیمیں اب تو انڈیا میں خاموش ہے، وہ نہیں بولتی۔ موب لنچنگ درمیان میں کتنا چلا یہ معاملہ، نہیں بولے لوگ، لیکن یہ مرد قلندر اس وقت بھی بولا۔ ہاں، اور اسی دور میں انہوں نے کہا کہ میں ایوارڈ واپسی کرتا ہوں۔ وقت رہا تو میں کچھ باتیں ان کی آپ کو سناؤں گا۔ تو ایک تو یہ، اور یہ بے باکی، جرأت، بہادری، حق گوئی، ظالم کو منہ پہ ظالم کہنا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہوا کرتی۔ ہاں، ایسے وقت میں جبکہ لوگ بولنے سے ڈر رہے ہیں اور ڈرتے ہیں، چونکہ طرح طرح سے پھر ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو انہوں نے گویا مسلمانوں کی طرف سے ایک حق ادا کیا۔ دوسرا، مجھے اور آپ کو اور ان الذین آمنوا کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم ایک خاص ملک میں چلے جاؤ، تمہیں اس ملک سے محبت نہیں ہے، پریم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا کہ وہ شاعر تھے،
منظوم کلام لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اپنے ہنر کو استعمال کیا اور بتایا کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو، اور ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ تیسری خوبی اور کمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا تھا، انہوں نے دنیا بھر میں جہاں اردو بولی، پڑھی، سنی، سمجھی جاتی ہے، ماں کے مقام کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ ویسے یہ چیزیں تو ہمیں قرآن کریم سے سیکھنی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ہم معنی اور میننگ نہیں جانتے اور جاننا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو انہوں نے ماں کے مقام کو سمجھایا، اور کئی لوگوں نے ان کے اشعار پڑھ کر جو ماں کے تعلق سے تھے، لوگوں نے اپنی ماں سے محبت اور پریم کرنا سیکھا، ان کی قدردانی سیکھی۔ اور صرف لفظی نہیں تھی کہ بس انہوں نے لکھ دیا، پڑھ دیا، نہیں، خود انہوں نے اپنی ماں کو مرتے دم تک، بلکہ میں یوں کہوں خود ساتھ رہے ماں کے۔ ورنہ آج تو ذرا سی شہرت، اچھا جاب آدمی کو مل جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں آج کا کیسا دور ہے، تو وہ ماں کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ بس انہی 3-4 باتوں کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے حق گوئی، بے باکی اور جرت۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہے روباہی۔ ارے تم وہاں چھوڑو، آج کا دور تو یہ ہے کوئی حق بات بولے تو بھی بدا انہیں کہ نا چپ رہے ورنہ مرسا میں نہیں تو جاب ماری کاڑی مکھی ہے۔ یعنی حکومت کے سامنے بولنا تو دور کی بات رہی، ہم ایک چھوٹی سی تنظیم اور وہاں بھی حق بات نہیں بول سکتے، بلکہ جو بولتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہ تو راجا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا بڑی بات ہے۔ اور ہماری تو عادت ہے، ہم تو ڈھولکی ہے دونوں طرف، بولیں گے بھی حق بات، کوئی بولتا ہے تو اس کو کہیں گے شاباش کیوں پڑھے ہم کے تو میں ماشاءاللہ حق بات بولو ہم کی پچھی تا جی نے کہ એલાની પાંખ નીકળી આવલી છે કંઈક કરો એનું ہیں ہاں، ادھر جا کے وہ ان کے ساتھ اور ادھر ان کے ساتھ۔ یہ ہے، اقبال نے کہا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہے روباہی۔ આપણે તા કે ગુજરાતીમાં કે બે મોરાણી ચાકરણ, તો આપણા લોકોનો તો એવો હાલ છે, અલ્લાહ બચાવે આપણું બધાને ہے ہاں، ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن یہاں ایسا حال نہیں تھا۔ کیوں یہ بے باکی کیوں تھی؟ پہلے یہ سمجھو، ان کے اندر یہ جرت کیوں تھی؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ، سنا ہے نا؟ ہمارے اکابر میں سے عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ، یا کہہ لیجئے کہ شاہ عطا اللہ بخاری، خود بھی سید زادے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت تھی۔ آج کل لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو سید بتلاتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے، سید ہے۔ اب شجرہ مانگتے ہیں، شجرہ مانگو ان کے پاس تو وہ شجرہ نہیں ہوتا۔ شجرہ جانتے ہو نا؟ ہاں،
عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ خود بھی سید تھے. حضرت نے فرمایا کہ سید کی پہچان آج کے دور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر 3 باتیں اس میں پائی جا رہی ہے اور وہ دعوے دار ہے سید ہونے کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سید ہو. اور تینوں کا پہلا لیٹر لفظ با ہے. کیا ہے؟ با ہے تینوں کا پہلا لیٹر. نمبر 1، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سید ہوگا وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہوگا. بزدل جو سید ہوگا صحیح معنی میں وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ بزدل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس پہ واقعات سنا سکتا ہوں ماضی قریب کے، لیکن وقت نہیں ہے اور بات کہیں اور نکل جائے گی کہ بزدل نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی سیرت میں بھی ملے گی. نمبر 2، جو واقعتاً سید ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ بخیل نہیں ہوگا. پہلا لیٹر کیا ہے بخیل میں؟ با ہے نا. تو نمبر 1 کیا نہیں ہوگا؟ بزدل. تو پہلا لیٹر با. نمبر 2 بخیل نہیں ہوگا. نمبر 3 بدصورت نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ بدصورت نہیں ہوگا. پہلا لیٹر کیا ہے؟ با ہے. تو یہ بھی سید تھے اور حسینی تھے. ایک حسنی سید ہوتا ہے اور ایک حسینی ہوتا ہے، یاد رکھنا. کیا فرق حسنی اور حسینی میں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں تو وہ سید کیسا کہلایا جائے گا؟ کہ وہ حسنی ہے. کیا ہے؟ حسنی. جیسے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے کچھ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، ہے نا. وہ کیا تھے؟ حسنی تھے، وہ حسینی نہیں تھے. اس لیے لکھتے ہیں کہ حسنی ندوی، کہ حسنی جب لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا سلسلہ نسب، پیڑھی ناموں، وہ چلتے 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 آگے کہاں تک پہنچے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اور ایک ہوتا ہے حسینی، سید ہے اور کیسا ہے؟ حسینی ہے. یعنی اس کا سلسلہ نسب چلتے چلتے جاتے 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 کن سے جا کر مل جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے. تو یہ منور رانا جو ہیں وہ حسینی تھے اور بڑے بے باک تھے. اسی وجہ سے ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا. منور رانا اپنے تعلق سے کہتے ہیں بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. ویسے انہوں نے آپ کہا ہے، میں نے لوگ بدل دیا تھوڑا، کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا. میرے آنسو، وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہو سکتے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہو سکتے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہو سکتے. ہم کو بسا رکھا ہے لوگوں نے دل میں اپنے، ہم کو بسا رکھا ہے لوگوں نے دل میں اپنے، ہم کبھی بے گر نہیں ہو سکتے. جو لیے پھرتے ہیں
کندھوں پہ سورج کو مر کر بھی وہ منور نہیں ہو سکتے، مر کر بھی وہ منور نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بے باکی ان کے اندر تھی، اور یہ رائے بریلی کے رہنے والے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہاں کے تھے؟ رائے بریلی کے تھے۔ ہاں، ان کے ایک بھائی کا نام تھا یحییٰ، تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو والد صاحب حاضر ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام تجویز کیا یحییٰ۔ پھر جب شادی کا وقت آیا، نکاح کا وقت آیا، تو نکاح بھی پڑھایا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 28 سال کی عمر تھی، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بھی پڑھائی مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام بھی حضرت نے رکھا، نکاح بھی حضرت نے پڑھایا، اور نماز جنازہ بھی حضرت نے پڑھائی۔ میں آپ کو یہ سید تھے اور حسینی تھے وہ بتا رہا ہوں، کہ حسنی اور حسینی آپ کو بتا دیا، یہ حسینی تھے۔ تو منور رانا لکھتے ہیں، مفہوم ہے کہ میرا جو بھائی تھا یحییٰ بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ذکی اور ہوشیار تھا، اور بزنس مائنڈڈ تھا۔ پہلے اس نے ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس میں 2 خوبی تھی، جس کام کو کرتا تھا اس کی دھن اس پہ سوار ہو جاتی تھی، اور اس کے پیچھے جی جان لگا دیتا تھا۔ ایک تو دھنی آدمی تھا اور جی جان لگا دیتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اکتا بھی بہت جلدی جاتا تھا۔ تو ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کیا تو اکتا گیا، تو پھر انہوں نے بزنس شروع کیا ٹھیکہ لینے کا۔ کس کا ٹھیکہ لیا؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آج کل ٹرانسپورٹ کا بزنس چھوڑ دیا ہے، کیا کرتے ہو؟ تو ذرا جواب سنو آپ، پتہ نہیں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا ہے کہ شیر شاہ سوری جو کام ادھورا چھوڑ گیا تھا اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ شیر شاہ سوری جو کام ادھورا چھوڑ گیا تھا اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ یہ جو راستے روڈ بنائے ہیں انڈیا میں، یہ شیر شاہ سوری نے بنائے، تو گویا کہ ابھی سڑکیں بنا رہا ہوں۔ اس سے بھی اکتا گئے، تو پھر پانی کی ٹنکیوں کا کام شروع کیا۔ مجھے سید آپ کو بتانا ہے، پانی کی ٹنکیوں کا، اور مٹی کا بھی کام کیا انہوں نے۔ اب منور رانا لکھتے ہیں کہ وہاں پر حکومت کا ایک نمائندہ ہوا کرتا تھا، اس سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ مٹی اچھی ہے یا خراب ہے، وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا، اور اس میں کبھی وقت بھی لگ جاتا تھا۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی جان کو جلدی تھی، بھائی کو، اور کہا کہ اس کا سرٹیفکیٹ دے دو، یہ مٹی اچھی ہے۔ تو وہ نمائندہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ کو فلاں جگہ جانا پڑے گا، اتنا وقت لگے گا، 2-3 دن لگ جائیں گے، پھر آپ کو میں رپورٹ بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو کہا کہ یحییٰ گیا اور جلدی سے کہیں سے لے کر آ گیا، خود پہ یقین تھا کہ مٹی اچھی ہے، رپورٹ دے دی اس کو کہا۔ تو وہ جو ذمہ دار تھا جو رپورٹ بناتا تھا، اس نے یحییٰ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے بارے میں تمہیں اچھی معلومات ہے۔ تو یحییٰ نے جواباً عرض کیا کہ نہیں میں تو اس فیلڈ میں اور اس کاروبار میں نیا ہوں، البتہ ہم آل رسول ہے، ہمیں پانی کے بارے میں زیادہ معلومات ہے۔ آپ نہیں سمجھے اشارہ کس طرف کیا؟ آپ لوگ نہیں سمجھے۔ فرمایا کہ ہم آل رسول ہے، ہم پانی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اشارہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ان کا پانی
بند کر دیا تھا۔ وہ آپ نے نعت سنی ہوگی کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں۔ اور اسی میں آگے جا کر پھر آتا ہے کہ خدا جانے ہے یہ کیسی میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ تو وہی کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ روزے دار بھی ہیں۔ تو یہ سید تھے، تو اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی تھی؟ بے باکی جو ہے وہ رکھی تھی۔ ہاں، بڑے بے باک تھے۔ آج تو مجھے خالی اشارہ کرنا ہے، اس لیے میں ان کے اشعار آپ کو نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو، کہ انہوں نے کیسے ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی اور راجا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی۔ دوسری چیز جو ان سے سیکھنی ہے، ایک تو اللہ تعالی ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے کی، حق کے ساتھ رہنے کی، حق بولنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ماں باپ سے محبت۔ منور رانا میں یہ وصف تھا، ماں باپ سے انہوں نے اٹوٹ محبت کی، لیکن ماں سے زیادہ قریب تھے۔ اور ویسے بھی میں نے اپنا دور بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے چلے جائے تو ہمارے یہاں باپ کا ایک رعب ہوا کرتا تھا، بچہ باپ کے سامنے زیادہ نہیں آتا تھا۔ ہاں، خود ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ میرے جو خالو تھے، انہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگایا کفلتا کے، تو ان کا ایسا رعب تھا، تو میں اور میری 2 بہنیں بھی وہیں بڑی ہوئی، تو اگر وہ آگلوکھن جس کو بولتے ہیں، فرنٹ روم، سٹنگ روم، اس میں بیٹھے ہوتے، ہماری ہمت نہیں تھی کہ وہ اور ان کی اولاد بھی ان کے سامنے سے گزر جائے، پیچھے کے راستے سے جاتے تھے۔ تو باپ سے عام طور پر بچے اتنے اٹیچ نہیں ہوتے تھے پہلے، اور ایک رعب تھا، تو ماں سے زیادہ، کہ بہرحال باپ ہوتا ہے۔ تو منور رانا نے بھی ایک خاص وجہ سے بڑی غربت میں دن انہوں نے گزارے۔ اچھا، یہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ رائے بریلی کے اندر ایک مسجد ہے، عالمگیری مسجد، فرمایا کہ ہمارا گھرانہ مولویوں کا گھرانہ ہے۔ ایک تو سید زادے، دوسرا فرمایا کہ ہمارا گھرانہ کیا ہے؟ مولویوں کا گھرانہ ہے۔ اور رائے بریلی کے اندر عالمگیری مسجد، اس میں کئی پشتوں تک ہمارے خاندان کے امام ہوا کرتے تھے۔ مسجد میں امامت کون کراتا تھا؟ ارے بولو، ہاں، ان کے خاندان کے لوگ۔ تو فرمایا کہ وہ عالمگیری مسجد میں ہمارے خاندان کے امام وہ ہوا کرتے تھے۔ خیر، زمانے نے پلٹا کھایا، تقسیم ہو گیا ملک، اس کی وجہ سے کچھ حالات آئے، تو فرمایا کہ والد صاحب کو پھر کیا کرنا پڑا؟ ڈرائیونگ کرنی پڑی، ڈرائیور بننا پڑا۔ لیکن والد مرحوم کو کار کا بہت شوق تھا۔ کس کا؟ کار کا بہت شوق تھا۔ تو منور رانا لکھتے ہیں کہ میری امید تھی کہ میں والد صاحب کو اچھی سے اچھی کار خرید کر دوں گا، کہ ان کو کار کا شوق ہے، اور بڑی محنت سے انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے۔ تو فرمایا، پتہ نہیں میرا تلفظ صحیح کرنا، میں نے تو دیکھی نہیں، آپ نے دیکھی ہو تو، اردو میں لکھا ہے زا یا نون، کہ پہلے ان کے پاس زین کار تھی۔ زین یا زین، کیا ہے؟ زین ہوا کرتی تھی، زین، ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس زین کار تھی۔ یہ خود بھی پھر ٹرانسپورٹ کے بزنس میں لگے۔ منور رانا کلکتہ میں ان کا بزنس تھا ٹرانسپورٹ کا۔ فرمایا اللہ نے برکت دی، تو میں نے ایک دن سوچا کہ والد صاحب زین کار استعمال کر رہے ہیں، اب وہ کافی پرانی ہو چکی ہے، تو میں والد صاحب کو نئی کار خرید کر دوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نئی کار خریدی، ٹاٹا سفاری، ٹاٹا سفاری کار خریدی، اور والد صاحب کو کار کا بہت شوق تھا۔ تو والد صاحب تک میں نے پیغام پہنچایا
کہ آپ کے لیے ٹاٹا سفاری آ رہی ہے، میں بھیج رہا ہوں آپ کے لیے، نہیں بالکل برانڈ نیو ٹاٹا سفاری. تو منور رانا لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے پوچھا قریبی لوگوں کو، اچھا یہ ٹاٹا سفاری ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس ہے؟ ذرا آدمی کو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ایسی گاڑی ہو کہ گاؤں میں کسی کے پاس نہ ہو، ہیں ایسی گاڑی ہو. تو کہا کہ گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب ذرا آدمی تھوڑا اور آگے جاتا ہے تو کہ آجو બાજુના ગામમાં ہیں تو کہ آجو બાજુના ગામમાં કોઈ પાસે છે કે નહીં એમ کہ ٹاٹا سفاری. تو کہ نہیں اطراف میں بھی کسی کے پاس ٹاٹا سفاری نہیں ہے. تو اور خوش ہوئے کہ اب تو ایسی گاڑی بیٹا لے کر دے رہا ہے کہ نہ گاؤں میں کسی کے پاس ہے اور نہ اطراف میں کسی کے پاس ہے، اور برانڈ نیو گاڑی آنے والی ہے. اللہ اکبر، قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے. منور رانا لکھتے ہیں ایک طرف سے گاڑی چلی ہے، والد صاحب کے پاس ڈرائیور لے کر جا رہا ہے، لیکن والد صاحب کو ہسپتال جانا پڑ گیا. اللہ اکبر، کتنے خوش تھے کہ گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہے، اطراف میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور والد صاحب بڑے خوش تھے. لیکن گاڑی پہنچے اس سے پہلے وہ ہسپتال پہنچ گئے. مجھے اگلی بات ابھی آئی نہیں، وہ سنانا ہے کہ کیسی اولاد ہوتی ہے. ہاں، ہر آدمی کو ویسے ہی مت جانچا کرو، کون کیا ہوتا ہے کس کو کیا معلوم، کس کے معاملات اللہ کے ساتھ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. بہت سے دیندار سمجھے جانے والے میرے جیسے مولوی داڑھی والے وہ ماں باپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے دیندار نہیں ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، زندگی ایسی ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. آگے سننا انہوں نے کیا کیا. اب ٹاٹا سفاری جب آئی ان کو ہسپتال جو ہے لے جانا پڑا. تو ڈرائیور نے منور رانا کو بتایا، اب یہ شاعر بھی تھے، ان کو کسی جگہ ان کا پروگرام تھا، جانا تھا. تو ڈرائیور نے یہ کہا کہ والد صاحب تو اب ہسپتال پہنچ گئے ہیں، آپ ایسا کریں ٹاٹا سفاری کی اوپننگ آپ کریں، آپ کو میں پہلے بٹھا کر لے جاتا ہوں جہاں آپ کو پروگرام کرنا ہے. تو منور رانا نے جواب دیا کہ نہیں، اس کا مالک میں نہیں، میرا باپ ہے، کہ اس کا اصلی مالک کوئی اور ہے، اور اس میں پہلی مرتبہ جو بیٹھے گا وہ اس کا جو اصلی مالک ہے وہی بیٹھے گا. اور خود کس میں گئے؟ رکشا میں گئے، رکشا کر کے پروگرام میں پہنچے. لیکن باپ کی نیت سے، والد مکرم کی نیت سے وہ گاڑی خریدی تھی، تو بیٹھنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ والد صاحب ہسپتال میں کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ والد صاحب ہسپتال سے آئے، ایک مرتبہ ٹاٹا سفاری میں بیٹھ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا. صرف ٹاٹا سفاری میں ایک مرتبہ کہ والد صاحب اتنے خوش تھے، لیکن اس میں بس ایک مرتبہ بیٹھنے پائے اور زندگی نے وفا نہیں کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب سنو آگے جو سنانا ہے. منور رانا کہتے ہیں مجھے اتنا اس پہ افسوس بھی ہوا کہ یعنی جانا ہے، وہ تو سعید زادے تھے، اللہ پر یقین، موت پر نہیں بلکہ اس پر کہ وہ گاڑی کو استعمال نہیں کر سکے ٹاٹا سفاری کو. وہ لکھتے ہیں 6 مہینے تک میں نے اس گاڑی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. 6 مہینے تک کہ میں نے میرے والد صاحب کے لیے یہ نئی گاڑی خریدی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے. فرمایا میں اتنا غم زدہ، اتنا افسردہ کہ 6 مہینے تک میں نے گاڑی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، استعمال کرنا تو دور کی بات رہی. فرمایا 6 مہینے کے بعد کسی دوست نے مجھ سے گاڑی مانگی کہ ویسے ہی گاڑی پڑی ہوئی ہے تمہارے یہاں تو مجھے کام ہے، مجھے دے دو. منور رانا لکھتے ہیں کہ میں نے اسے گاڑی دے دی، آج تک اس سے واپس نہیں مانگی. یعنی اس میں وہ لکھا ہے آج تک، پھر آگے کیا وہ نہیں معلوم. تو یہ
تھی والد کی قدر ہے، خود نے لے کر دیے لیکن بس کہ وہ استعمال نہیں کر پائے. اور آج کی اولاد باپ جیوتو છે ને માગે એમ કે મારો હક લાવો. અરે કંટોલો તારો હક લાવો ہے کہ باپ کی حیات میں جو ہے وہ حق مانگتا ہے کہ مجھے چاہیے. ارے تو باپ کی ملکیت ہے، سب کچھ باپ کا ہے. باپ کے حیات ہوتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا. باپ دے تو ٹھیک ہے. دیکھو ایک وہ اولاد، اور باپ کے پاس بہت ہے لیکن بس آنکھیں بند ہی نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں امام صاحب کہ دعا کرجو યાર બાજીની હાલત નહીં જોવાય હવે આપણાથી નહીં જોવાય એમ કે મેં કે બાજીની હાલત નહીં જોવાય હવે આની વાર નહીં જોવાય ہیں کہ کب جو ہے وہ آئے. ہاں کہ اس کی راہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال یہ ہے. اور والدہ کی ماں کی انہوں نے خوب قدر کی. ہاں اور ماں کے تعلق سے انہوں نے ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ واقعتاً ایک درجے میں وہ حق ادا کر دیا اور مجھے اور آپ کو بتایا کہ ماں کیسی ہوتی ہے اور اس کی کیسی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے. چلے آئندہ مجلس میں پھر آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے. ان کو حضور سے عشق بھی بڑا تھا. وہ کہتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ہیں نماز کے پابند تھے، صلاۃ کے جو ہیں وہ پابند تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی تو انہوں نے ایک نعت لکھی ہے، وہ سنا کر میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کیسا عشق تھا. ہاں ہم لوگ ظاہری حلیے کو دیکھ کر بہت سی مرتبہ فتوے لگاتے ہیں اور اپنی سوچ یہ کرتے ہیں. وہ تو نہیں معلوم کہ کس کا تعلق حضور سے کیسا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں دعوت و تبلیغ کے حضرت جی اول جن کو کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے سنا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے تعلق سے حضرت نے فرمایا کہ اس ربائی پر اللہ تعالیٰ نے اقبال کی مغفرت کر دی ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے آدمی ہیں، تقویٰ کا پہاڑ، اور اقبال کے چہرے پر بظاہر داڑھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اقبال نے بہت سارے اشعار لکھے، ربائی لکھی. آخری جو کلام اقبال نے لکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھا. وہ میں سناتا ہوں. اور پھر منور رانا کی نعت ہے، اور اقبال کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کی عمر 63 سال ہونے کو آئی. کتنی؟ 63. چند دن باقی تھے یا کچھ ہی دن باقی تھے. ایک صاحب ملنے آئے، نام لکھا ہے میں بھول رہا ہوں، تو وہ رو رہے تھے. پوچھا اقبال سے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تھی، 63. اقبال کا دل گوارا نہیں کرتا کہ آقا نے جتنی زندگی دنیا میں گزاری ہے اس سے ایک گھڑی زیادہ زندگی اقبال پائے. حالانکہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے کہ آقا کی جو زندگی ہے 63 ایئرس کی، اس سے زیادہ اقبال کی اگر زندگی ہو جاتی ہے، عمر وہ بڑھ جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی بے ادبی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع نہ دے کہ اقبال کی یعنی اپنی میری زندگی آقا کی زندگی سے زیادہ ہو جائے. اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاؤں. جن کے دل میں وقت ہوتی، عزت ہوتی، ایسا ہوتا. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دکھ رہا ہے پیچھے، اس کے ساتھ ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے. تو میں آپ کو کرکٹ کی مثال دوں کہ بڑوں کا احترام ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں. آسٹریلیا کا کپتان تھا
کیا نام ہے وہ اوپنر تھا بھائی، کیا نام ہے لیفٹی؟ اوے محمد مارک ٹیلر، جی ہاں مارک ٹیلر جو ہے آسٹریلیا کا کپتان تھا، اور کرکٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے ڈان بریڈمین کو. تو چونکہ میں نے بھی کھیلی ہے بہت، تو بہرحال پڑھا بھی ہے، کچھ دلچسپی ہے تو وہ معلوم ہے. تو ڈان بریڈمین کو کہا جاتا ہے. ڈان بریڈمین کا ٹیسٹ کے اندر سب سے بڑا اسکور ہے 333. ہاں، تو 333 وہ اسکور ہے، یا 35 پتہ نہیں ہے، 35 کہہ رہے جو بھی ہو. لیکن مارک ٹیلر نے ایک ٹیسٹ کے اندر وہ 30ویں سینچری کمپلیٹ کی، یعنی 300 رن سے اوپر، پھر 333 آ کر اس نے ڈکلیئر کر دیا. آگے نہیں کھیلا، حالانکہ وہ ریکارڈ توڑ سکتا تھا. لوگوں نے پوچھا اتنی اچھی فارم میں ہے، آج موقع تھا ریکارڈ تیرے نام ہو جاتا. فرمایا کہ نہیں، ڈان بریڈمین کا احترام میرے دل میں ہے، عزت میرے دل میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مارک ٹیلر ڈان بریڈمین سے آگے بڑھ جائے؟ اس نے ڈکلیئر کر دیا. شاید 35 ہی ہوگا، اس لیے وہ تھوڑا پہلے کر دیا، وہ 35 ہوگا یا 34 ہوگا. تو یہ ہوتا ہے دنیا محبت میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اقبال نے کہا کہ ایک دن بھی میری زندگی کا آقا کی زندگی سے بڑھ جائے میرا دل گوارا نہیں کرتا. اور اللہ نے دعا پوری بھی کی. اقبال کی عمر بھی اس سے پہلے پوری ہو گئی. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو اقبال کا جو آخری کلام ہے وہ حضور کی محبت میں ڈوب کر ہے. فارسی میں جتنا کلام علامہ اقبال نے اردو میں لکھا، اس سے زیادہ ان کا کلام فارسی میں ہے، فارسی زبان میں. تو وہ لکھتے ہیں، چلے اب وقت ہو رہا ہے تو منور رانا کی نعت تو میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا، بات درمیان میں آ گئی تو اقبال کی بات سن لیں. اقبال نے آخری یہ کلام لکھا، اس کے بعد پھر کوئی شعر نہیں لکھا انہوں نے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس رباعی کے عوض میں اقبال کی بخشش کر دے. ہم ایسا گمان رکھ سکتے ہیں کسی کے تعلق سے؟ ہاں، دیکھا انہوں نے کہا کہ نہیں ویسا ہی ہے. આપણે તો એવું જ સમજે કે ભાઈ આખી જન્નતના માલિક આપણે જ હે, બધું આપણે જ, આટલી મોટી અલ્લાહની જન્નત છે તો બી તો કે તમે આપણને જ મળવું જોઈએ એમ કે. ہاں، اقبال نے کیا لکھا؟ تو غنی از ہر دو عالم ومن فقیر، فارسی زبان میں ہے. تو غنی از ہر دو عالم ومن فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیا لکھا کہ تو غنی از ہر دو عالم ومن فقیر، کہ اللہ آپ غنی ہیں اور میں کیا ہوں؟ سراپا فقیر ہوں، محتاج ہوں. اور روز محشر عذرہائے من پذیر، کہ میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو اقبال جو عذر پیش کرے گا اللہ آپ قبول کر لینا، میرے عذر کو اللہ قبول کر لینا. اور کیوں قبول کر لینا؟ یہ فرمایا اس لیے کہ اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کی معافی نہیں کی، میری غلطیوں کو نہیں بخشا، اور تو مجھے سزا دے گا، میرے لیے سزا کا آرڈر ہو جائے گا، تو میرے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب، وہ دیکھیں گے کہ میرا امتی ایسا ہوتا ہے. اقبال نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری، مجھے اگر عذاب ہوگا اور میرے لیے سزا کا فیصلہ ہوگا تو اس کو دیکھ کر میرے محبوب کا دل کوڑے گا، میرے نبی پر کیا گزرے گی. تو اے اللہ آپ سے دست بستہ یہ اقبال جو ہیں بات رکھتا ہے آپ کی بارگاہ میں، گزارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری غلطیوں سے درگزر کر. اور اگر تو ایسا نہیں کرنے والا، پہلے تو یہی کر، لیکن اگر تجھے مجھ پہ رحم نہیں آتا، تو میری پکڑ کرنے والا ہے،
مجھے سزا دینے والا ہے، تو میری ایک اور ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کہ پھر اتنا کرنا کہ جب میرے بارے میں سزا کا فیصلہ ہو، میری غلطیوں کو معاف نہ کیا جائے، تو یوں کرنا کہ میرے اور حضور کے درمیان پردہ کر دینا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھ سکے، ہیں کہ میرے حضور کو کیا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے اس کی وجہ سے کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ہاں ایک اور بات یاد آئی کہہ دوں، ملفوظات فقیہ الامت میں ہیں، حضرت شیخ الحدیث جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تعلیم میں، وہ پہنچے علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی، کیا نام ہے؟ سر سید احمد خان مرحوم۔ کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہیں، علماء نے ان کے زمانے میں پکڑ بھی کی، نہ کرنے کے کام کیے۔ حضرت شیخ کے ساتھ کچھ خدام تھے اور پتہ چلا کہ سر سید کی قبر وہاں پر ہے، حضرت شیخ نے فرمایا کہ چلو ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر بخشتے ہیں۔ تو کچھ لوگ چونک گئے، میرے اور آپ کے جیسے، لیکن ہیں ان کی قبر پہ جا کے پڑھنے کا؟ حضرت شیخ بھانپ گئے، فرمایا کہ میاں سنو، جانے والا دنیا سے چلا گیا، جو کام اس نے کیے وہ کیے، وہ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، لیکن بہرحال وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ ہم جب آئے ہیں تو اس کی قبر پر جا کر کیا پڑھ لے؟ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لے۔ تو بہرحال اس لیے کسی کو اس طرح جج مت کیا کرو، ہاں نصیحت کرنا اور ترغیب دینا کہ نیکی پر آ جائے تو یہ بے شک کرنا ہے، اور یہ ہم سب کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے، لیکن کسی کے بارے میں جج کرنا کہ یہ جہنمی وہ جہنمی اور میں جنتی، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی جانے والے دنیا سے، یہ بھی منور رانا چلا گیا، کچھ خوبیاں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی۔ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر میں ختم کرتا ہوں کہ ایسا کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ وہ تو صرف خدا کی ذات ہے، انسان سے ہوتی رہتی غلطی سلام دن رات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔